اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے ہی لوگ تھے پچھلے رمضان مبارک کے ہمارے ساتھ تھے، روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، افطاریاں بھی کی، مگر اس رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ اگلا رمضان بھی ہم میں سے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ صرف محض روزوں کا مہینہ نہیں ہے، روزے والی عبادت کا، یہ بہت سی عبادات کا، بہت سے نیک اعمال کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہر الصیام روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اس دین اسلام میں ایک بنیادی رکن اور بنیادی فریضہ ہے۔ جس طرح یہ مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کو اسی طرح کی عمارت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو وہ بنیاد اور عمارت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی فریضہ اور سال کے بعد عاقل بالغ مومن مسلمان مرد عورت کے اوپر اللہ نے اسے فرض کیا ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو، عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک اور خرافات موجود نہ ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے جو مومن بندہ اس رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسی عظیم اور اہم عبادت، اللہ کی پسندیدہ اور محبوب عبادت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کے روزے کا اجر و ثواب میں آپ رب العالمین بذات خود اس کو عطا کروں گا۔ بہت سے اعمال اور عبادات جن کا اجر و ثواب اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ ان کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، لیکن روزے والی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کا علم نہیں دیا ہے۔ اس کا علم کتنا ہے، اجر کتنا ہے، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور اللہ نے فرمایا میں بذات خود ہی اپنے بندے کو اجر عطا کروں گا کہ یدعو طعامہ لی وشہوتہ لی وشرابہ لی، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی چاہتے وہ میری وجہ سے روک لیتا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے، تو پھر میں ہی اس کو اجر عطا کروں گا۔ اور ایسی عبادت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کا دن یہ روزہ بھی اللہ کو سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کو سفارش کرے گا۔ روزہ سفارش کرے گا منعتہ من الاکل والشرب نہارا، اللہ دن کے اوقات میں میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا منعتہ باللیل من النوم، اللہ رات کو میں نے سونے سے روکے رکھا، رات کو قیام کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ فشفعنا فی، دونوں کہیں گے اللہ ہماری سفارش قبول فرما لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ ان دونوں کی شفاعت اور سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اتنی اللہ کو محبوب عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، نہ کھانے اور نہ پینے کی بنا پر معدے میں خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ایک ہوا سی پیدا ہو جاتی ہے، بو سی پیدا ہو جاتی ہے، وہی روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مسک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا اہم فریضہ کہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری خصوصی عبادت وہ رات کا قیام ہے، قیام اللیل، قیام رمضان۔ عام حالات میں ہمارے ہاں اس کو تراویح کہا جاتا ہے، مگر یہ تراویح والا نام قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔
یہ ہم لوگوں نے استعمال کیا، علماء نے استعمال کیا اور مشہور نام بن گیا۔ جیسے ابھی ہم نے جو عبادت ہم نے ادا کی ہے، یہ اس عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ نماز کا لفظ بھی پورے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں موجود نہیں، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں صحابہ کے استعمال میں الصلاۃ ہے، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تو یہ نماز بن گیا۔ اسی طرح ہم نے سحری کھائی ہے اور اب اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے شام تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس عبادت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ اب حالانکہ قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں تو کہیں بھی روزے کا لفظ نہیں ہے، وہ صوم اور صیام، صوم اور صیام۔ تو اسی طرح جو تراویح ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاں ایسے مشہور ہے، حتیٰ کہ عربوں میں بھی، لیکن اصل میں اس نماز کا نام اگر رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے ساتھ باجماعت ادا کر لیا جائے تو اسے قیام رمضان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام رمضان۔ اگر رات کے کسی حصے میں ادا کیا جائے، قیام اللیل، رات کا قیام، اور صرف رات کے آخری حصے میں آدھی رات کے بعد اگر اس کو ادا کیا جائے، پڑھا جائے، تو پھر اسی کا نام ہی تہجد ہے۔ یہی تہجد بھی ہے، یہی قیام اللیل بھی ہے، یہی قیام رمضان بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی نماز باقی 5 نمازوں کی طرح ہر نماز کی تعداد متعین اور مقرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس میں کسی کو بھی کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو رات کی نماز ہے، قیام رمضان ہو، قیام اللیل ہو، یا تہجد ہو، یا تراویح بھی ہم کہہ لیں، تو یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور حقیقت میں ان کی تعداد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ 11 رکعت، امی عائشہ فرماتے ما کان یزید علی 11 رکعت، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جماعت کرائی اور پھر چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں اس کی جماعت کرائی تھی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات و 3 وتر، ان 3 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نماز پڑھائی تھی اس کی تعداد کیا تھی؟ 8 رکعات اور 3 وتر، حتیٰ کہ پہلی رات 1/3 تک، یاد رکھنا بات کو، دوسری رات آدھی رات تک، اور تیسری رات سحری تک۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں سحری کا خطرہ لاحق ہو گیا، بھاگتے دوڑتے جا کر ہم نے سحری کھا لی۔ اللہ اکبر۔ تو ان 3 راتوں میں 11 رکعت، اور جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پوری رات ہی قیام کیا، سحری تک چلا گئے، تو پھر الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، یہی ایک نماز تھی، قیام لمبا کر لیا مگر تعداد نہیں بڑھائی۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جناب تراویح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے، 3 راتیں پڑھی ہے، پھر چھوڑ دی ہے۔ یہ بات سننی ہے نا، تراویح 3 راتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چھوڑ دی ہے، نہیں، یہ غلط بات، غلط۔ تراویح 3 راتیں نہیں پڑھی، 3 راتیں جماعت کرائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات بھی اپنی زندگی کی، رمضان کی یا غیر رمضان کی، یہ رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ ایک رات سفر کے دوران رہ گئی تھی یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے نکلنے کے بعد 11 کی بجائے 12 رکعت پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ ہم انہی کے امتی ہیں، ہم رفع یدین پر بحثیں کرتے ہیں، آمین پر مناظرے کرتے ہیں، ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے کے لیے مجادلے اور مباحثے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان اختلافی مسئلوں کی بنا پر لڑائی جھگڑے تک، نوبت ڈنڈے سوٹے تک چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رفع یدین کے مطابق ہمارا دعویٰ ہے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک بھی صحیح حدیث میں ایک نماز تو کیا ایک رکعت میں بھی رفع یدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ناقص علم میں کسی ایک رات بھی تراویح کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ ہم تراویح ہی نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جماعت نہیں جا رہے ہیں، گھر پڑھیں گے، کون پڑھتا ہے گھر میں؟
جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے میرے بھائیوں، بہت ہی اہم یہ عبادت، بہت اہم عبادت جس میں ہم سستی اور غفلت کا شکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کا یہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، عقیدہ صحیح ہو، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی عظیم اہم عبادت۔ ہاں بات آئی ہے کہ 3 راتیں جماعت کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جماعت نہیں کرائی اس وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، مگر تراویح کو نہیں چھوڑا، پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان 3 راتوں کا جو ذکر حدیثوں میں ملتا ہے، پہلی رات جو جماعت کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 23ویں کی رات تھی، 1/3 رات تک، ایک حصہ رات کا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ، پھر 24 کی رات نہیں کرائی جماعت، 25ویں کی رات کرائی، اور آدھی رات تک، نصف اللیل، آدھی رات تک، پھر 26ویں کی رات نہیں کرائی، پھر 27ویں کی رات جماعت کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ سحری تک چلی گئی۔ مگر جب 25ویں کی رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد اس نماز کو پڑھا، یہاں تک کہ سلسلہ آدھی رات تک چلا گیا۔ آدھی رات نماز سے فارغ ہو کر پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لولا نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا ابھی جو آدھی رات کا حصہ باقی ہے، اس حصے میں بھی آپ نفل نماز پڑھا دیں، آپ باقی رات کے اس حصے میں بھی کیا کریں؟ نفل نماز پڑھا دیں۔ آج سوال ہوتا ہے نا کہ جناب بندے نے تراویح پڑھ لی، وتر پڑھ لیے، پھر بعد میں بھی کوئی نفل شفل پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ میں کوئی جواب دوں، کوئی عالم جواب دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ۔ تو یہ نمونہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ملتا ہے؟ جب صحابہ نے کہا کہ بعد آدھی رات تو باقی بچ گئی ہے، سو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر اٹھ سکیں یا نہ اٹھیں، جی سستی ہو جائے، لولا نفلتنا، ہمیں نفل پہ اڑا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء مع الامام بجماعت، جو شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ثم قام معه، پھر اسی کے ساتھ ہی یہ قیام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا قیام کرے، نماز پڑھے، یعنی یہ تراویح پڑھے، حتیٰ انصرف، اس وقت تک امام کے ساتھ رہتا ہے جس وقت تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، یعنی تراویح پڑھ کے، وتر پڑھ کے، جب تک امام سلام پھیر کے فارغ ہو کر گھر کو نہیں جاتا تو یہ بھی نہیں جاتا ہے۔ امام کے ساتھ عشاء بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، وتر بھی پڑھ لیے، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے ساری رات ہی قیام کر لیا ہے، ساری رات ہی قیام کر لیا، اب بعد میں اس کو کسی نفل کی ضرورت، ساری رات کا ثواب مل گیا، اب کوئی اور عبادت کر لے، نماز کا ثواب ساری رات کا مل چکا ہے، اب ذکر اذکار کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، اللہ کو منا لے، رب کو راضی کر لے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں سے یہ پتہ چلا، جی لوگ کہتے ہیں پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن جماعت کرائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھے، جو عشاء کی نماز پڑھے، پھر اس کے ساتھ ہی قیام کرے، عشاء کی نماز کے ساتھ جو قیام ہوتا ہے یہ تراویح کا رمضان میں ہی ہوتا ہے، اور کسی نماز کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جو کرتا ہے امام کے ساتھ حتیٰ کہ اس کے سلام پھیرنے تک۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ کوئی 2 پڑھ کر چلا جاتا ہے، کوئی 4 پڑھ کر چلا جاتا ہے، کوئی 8 پڑھ کر چلا جاتا ہے، امام وتر میں اکیلا یا 2-4 بندے ہوتے ہیں، جی بعد میں پڑھ لیں گے، امام کو چھوڑ کر پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو اجر اور ثواب ساری رات کی عبادت کا بیان کیا گیا ہے، وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ اجر و ثواب تب ملے گا جب پوری نماز ہی امام کے ساتھ با جماعت، اس کے سلام پھیرنے تک، فارغ ہونے تک، آخری نہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بات کہ ثابت یہی ہوا کہ رمضان کی ہر رات میں یہ جماعت کرائی جا سکتی ہے، اور تیسری رات کے بعد جب چوتھی رات نکل کر نہ آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا میں نہیں آیا اس لیے کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، فرضیت کے خطرے کے پیش نظر، ورنہ دل چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ میں اس کا قیام کراؤں، جماعت کراؤں؟ اور کہا جاتا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کی، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ جماعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکی تھی، مگر ایک مجبوری کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ جب وہ مجبوری ختم ہو گئی تو پھر اس کی جماعت کا سلسلہ جی حضرت عمر نے شروع کی۔ مسجد نبی میں آئے تو کیا دیکھا؟ جی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو 4-5 رہت کے لفظ ہیں، رہت کے 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، وہ ایک جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا 5, 7, 10 ہیں، وہ ادھر دوسری طرف کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ تراویح جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کوئی ادھر کھڑا ہے، مسجد نبی تو بہت کھلی تھی، وسیع، کوئی کہاں جماعت ہی کرا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، حضرت عمر نے شروع نہیں کرائی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نمازیں الگ الگ جماعتیں کرتے ہوئے دیکھا، الگ الگ جماعتیں کرتے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان سب کو ایک امام پر جمع کیا ہے بس، ورنہ جماعت ہو رہی تھی، جماعتیں وہ کر رہے تھے، جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے، کچھ کہاں۔ جیسے آج کل بھی بعض مسجدوں میں جہاں بچے حفظ زیادہ کر جاتے ہیں نا، تو فرض پڑھنے کے بعد کچھ اوپر کچھ دائیں کچھ بائیں کھڑے ہو کر ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی جگہ اجتماعیت۔ تو بہرحال یہ رات کی خصوصی عبادت رمضان کی یہ بہت ہی عظیم اور اہم عمل ہے اس مہینے کا خصوصی۔ اور تیسرا عمل وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم رمضان کے مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رات کو بھی اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ رات۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، جبرائیل آتے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ کان یدارسہ القرآن، صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتا تھا۔ یہ رمضان کے اندر قرآن کا دور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رات کے قیام میں اس تراویح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بڑی لمبی قرات ہوتی تھی، قیام لمبے ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سو جاتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر رات کی نماز کے علاوہ بھی یتلونہ آناء اللیل واطراف النہار، اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے کتنے سپارے ہیں؟ بولو تو صحیح، کتنے؟ 30 سپارے۔ کیا یہ 30 سپارے اللہ نے بنا کے نازل کیے؟ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو اس کے 30 پارے ہیں، 30 حصے ہیں، 30 سپارے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ صحابہ نے، سلف صالحین نے جیسے قرآن کا ترتیب دیا تو اس وقت یہ حصے بنائے۔ کیوں بنائے؟ اس لیے کہ انہوں نے روزانہ کا ایک منزل کا حصہ اپنا خاص کر لیا تھا کہ ہم نے ڈیلی روزانہ اتنا پڑھنا ہے کہ یہ 30 دن کے اندر، یعنی ایک مہینے کے اندر اندر اس کا ختم ہو جائے، اس کو مکمل پڑھ لیا جائے۔ اس لیے 30 پارے بنائے ہیں کہ مہینے میں ختم ہو جائے۔ ہم تو سالہ سال گزر جاتے ہیں، ختم نہیں کرتے۔ منزلیں کتنی ہیں قرآن کی؟ جی 7 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ بھی اللہ نے 7 منزلیں بنا کے نازل نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ہفتے کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کو دیکھا دیکھی بہت سے سلف صالحین ایک ہفتے کے اندر قرآن ختم کرتے تھے۔ تو یہ 7 منزلیں 7 دنوں کے اعتبار سے کہ اگر روزانہ انسان ایک حصہ اتنا پڑھے، ایک منزل، پھر دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، اس طرح 7 دن کے اندر یہ 7 منزلیں، تاکہ 7 دنوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر قرآن مکمل ہو جائے۔ ہمارا تو سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ رمضان میں بھی، رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کا ایک مکمل ختم نہ ہو قرآن کریم کا تو انسان کے لیے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، قرآن سے شغف، قرآن سے محبت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ بلکہ آپ نے تو شاید یہ بھی سنا ہوگا کہ دیکھنا بھی کیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، دیکھنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ بعض بوڑھی عورتیں نا یا بابے جنہوں قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ کھول کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، بس انگلی پھیر کے ہی ختم پورا کر لیتے ہیں، انگلی پھیرتے جاتے ہیں، جی ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ محبت، یہ دوسرا اہم عمل جو رمضان مبارک کا تیسرا
اور پھر چوتھا عمل آخری عشرہ، اس آخری عشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو ساری رات جگاتے تھے، اور کس لیے جگاتے تھے؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تقسیم کیا جائے نا، 83 سال 4 مہینے اور 10 دن بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے 10 دن۔ آج کون ہے جو اتنا لمبا عبادت کرے؟ مگر یہ رات نصیب ہو جائے، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے، پانے کے لیے سارا عشرہ 10 ہمیں حدیث میں یہ مل گیا کہ تاک راتوں میں، ٹھیک ہے جی، تاک راتوں میں، ہم تاک راتوں کی تاک میں رہتے ہیں، بس وہ تھوڑا بہت جا کر عبادت کر لی، اور پھر ان تاک راتوں میں سے بھی زیادہ سے زیادہ آ کر زور 27 کو پڑ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر تاک راتوں میں ہے، مگر دیکھیے آج تو سائنس عام ہو چکی ہے نا، جہاں سعودی عرب میں تاک رات ہوتی ہے، ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ جفت رات۔ جب ہمارے پاس تاک رات ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ جفت رات۔ اب جبرائیل 2 راتوں میں تو نہیں آتا نا، ایک ہی رات میں آئے گا نا، اس لیے زیادہ بہتر یہ آخری 10 کی 10 راتوں میں ہی جاگا جائے، عبادت کی جائے۔ بتا دیا تھا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں رات ہے، فلاں نشانی ہوگی، وہ نشانی بھی آ گئی، سمجھنے لگ گئے صحابہ، لیکن پھر بتانا تھا امت کو کہ یہی ہے یا نہیں، واقعی کنفرم۔ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی آواز سن کر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اٹھا لیا۔ کیوں؟ وہ ایک رات کا پتہ چل جاتا۔ اب تو صرف اسے سنی سنائی پر 27 ہے نا، تو 27 کو رش زیادہ ہوتا ہے۔ جب رسول بیان کر دیتے کہ یہی رات ہے، پھر تو سوائے اس رات کے کبھی کوئی بندہ نظر ہی کہیں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا تاکہ اس رات کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جاگیں، زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آخری عمل کا خصوصی عشرے کا عمل وہ اعتکاف، اسی رات کو ڈھونڈنے کے لیے، پانے کے لیے۔ جب پہلا رمضان تھا سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ عزت والی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روزے سے ہی اعتکاف شروع کر دیا، پہلے روزے سے، پہلا عشرہ بھی اعتکاف، دوسرا بھی اعتکاف، کہ یہ رات مل جائے۔ 20 راتوں تک یہ رات نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یار اب باقی 10 بچ گئی ہیں، 20 میں تو نہیں ملی، پتہ نہیں اگلوں میں ہے یا نہیں، اب جو اعتکاف ختم کرنا چاہتا ہے نا کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان بھی بدوا دیا، ساتھیوں نے بھی سامان باندھ دیا۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے کہ التی تطلب امامک، جو رات آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ پہلے 20 دنوں میں نہیں ہے، وہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ ابھی منڈی بستر گھر نہ بھیجے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس کو پانے کے لیے، اور ایک رات، 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو پھر شوال کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور خصوصی عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ کان اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور سخی نہیں تھا۔ لیکن وکان اشد فی رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ رمضان کا مہینہ آتا، اشد من ریح المرسلہ، جیسے سخت تیز آندھی آتی ہے، ہر ایک چیز کو اڑا کر لے جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اس رمضان کے مہینے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، مال دیا، حتیٰ کہ بعد روایات اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے جمع کیا کرتے تھے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا وہ سارا کچھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ الصدقۃ رد البلاء، آج ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہم صدقے خیراتیں ہی نہیں کرتے۔ فرمایا صدقے کرو گے اللہ تمہاری بلائیں ٹال دے گا، مصیبتیں ٹال دے گا۔ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا تم علاج کرنا چاہتے ہو ڈاکٹروں حکیموں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، جب صدقہ دو گے اللہ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا۔ اور یہ اللہ اکبر ایسی عظیم عبادت ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب،
انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے بندے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ جس طرح آگ جل رہی ہو، پانی ڈالو، آگ بجھ جاتی ہے، صدقہ کرو، اللہ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، فرمایا حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگو اپنے مال تم محفوظ کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ جب زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، چوری نہیں ہوگی، ڈکیٹی نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، رقمیں نہیں ڈوبے گی، پیسے تمہارے کوئی نہیں کھائے گا۔ جب تم اللہ کا حق ادا کرو گے اللہ تمہارا حق مرنے نہیں دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر چٹی سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے۔ واقعی آج دیکھ لیجیے، یہ کئی لوگوں کو کہتے سنا ہے ہم نے، یہ کیا جی محنت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں، تھکتے ہم ہیں، اور کما کے لائیں اور یہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں کمانے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، ذہن میں سوچنے کی طاقت بھی اللہ نے دی، زبان کو بولنے کی طاقت بھی اللہ نے دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر ایک چیز کا رزق کس کے پاس ہے؟ وہی دینے والا ہے۔ جب وہ دینے والا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس نے سائل کا محروم کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کیا جائے۔ جب وہ حق ادا کیا جائے گا نا، مال کم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے ہاں چلا گیا وہ چلا گیا، تمہارا مال کم نہیں ہوگا، وہ باقی رہ گیا، جو کچھ کھا پی جاؤ گے خود وہ ختم ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، یوفی الیکم، اللہ تمہیں پورے کا پورا دے گا۔ یربی الصدقات، وہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور کئی کئی گنا تک بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نیکی کا یہ موسم دیا ہے، سیزن دیا ہے کہ عبادات کا موسم ہے، سیزن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اعمال جن سے اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی ان میں شامل فرما دے، جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔